نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اور بخش دیتا ہے وہ جو اس کے علاوہ ہے لمن یشاء جس کو چاہے۔ اور جو انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ بہت بڑا بہتان باندھتا ہے۔ کیا نہیں دیکھتے آپ ان لوگوں کی طرف جو کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک بناتا ہے، اور ایک دھاگے کے برابر بھی اللہ کے ہاں ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھ تو کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں اللہ پر، اور کافی ہے بہتان کے ساتھ کھلم کھلا گناہ ہونا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا، وہ ایمان لے آتے ہیں جبت اور طاغوت پر، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ہاؤلا یہ ہدایت والے ہیں ان سے جنہوں نے ایمان لایا یا جنہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا۔ تو اوپر سے یہود و نصارہ کی مذمت کا بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ شرک معاف نہیں کرتا، یہ اللہ کا خود کا وعدہ ہے۔ کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اللہ کی مرضی ہے معاف کر سکتا ہے، نہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے دنیا میں، سب سے بڑا گناہ یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا فرمایا وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ بہت بڑا۔ اب یہ بات ہم سمجھتے نہیں ہے، بہت سے فرقے ہیں، لوگ ہیں بیان کر رہے ہیں ممبر پہ، کہہ بھی رہے ہم شرک نہیں کرتے، اور باہر دیکھو تو وہ شرک میں مبتلا ہیں۔ تو اصل میں ان کو شرک کی تعریف ہی نہیں آتی۔ شرک کہتے کس کو ہیں؟ تجھے اور مجھے بھی تعریف سمجھ میں نہیں آتی شرک کی۔ تو شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ذات اور صفات میں کسی کے ساتھ شریک کرنا۔ غالباً ہم جو شرک سمجھتے ہیں نا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو ذات میں شریک کرنا، جیسے ہندو کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ذات میں شریک کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی خدا ہے یہ بھی خدا ہے، یہ ذات میں۔ اور دوسرا ہے صفات میں، یعنی خدا کی صفتیں کسی غیر میں لگانا، نبی میں لگانا۔ نبی بھی خدا کا غیر ہے، یہ بات یاد رکھو، نبی خدا کا جز نہیں ہے۔ خدا کا جز تو یہ عیسائیوں کا مذہب ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہے۔ اور میں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، یسبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ کو گالی دینے کا مطلب کیا؟ فرمایا وہ مجھے کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ کیسے اللہ کو گالی دینا ہے؟ آپ کسی کے بیٹے ہو، میں کہوں یہ اس کے بیٹے نہیں ہو، میں کہوں اس کا بیٹا تو نہیں ہے، تو میں نے اس کو گالی دیا نہیں دی۔ یہ لوگ ابن آدم اللہ کو گالی دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد۔ تو اللہ کا جز نبی علیہ السلام نہیں ہے، لیکن آج مولوی حضرات بھی اللہ کا جز کہتے ہیں، نور من نور اللہ۔ نبی علیہ السلام اللہ کے نور کا حصہ ہے، نبی نور ہے لیکن اللہ کی نور کا حصہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ یہ میں آپ کی اعتقاد صحیح بنانا چاہتا ہوں، اللہ کا حصہ نہیں بناؤ۔ پھر تم میں اور عیسائی میں کیا فرق ہے؟ نور ہے ہم مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے، قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، قد جاءکم من اللہ نور، وہ نور ہدایت ہے لیکن اللہ کا نور نہیں ہے۔ پھر مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ بھی کہتے ہیں اللہ کا جز ہے، یہ بھی کہتے ہیں اس طرح نہیں ہے۔ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرو۔ اللہ کی صفتیں لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیجیے، یہ اللہ کی صفتیں، یہ صفتیں کسی غیر میں لگانا بغیر اسباب کے، یہ بات بھی یاد رکھو۔ جیسے اللہ کی صفت ہے نا
کہ ناصر مدد کرنے والا، تو دنیا کے لوگ بھی تو مدد کرتے نہیں کرتے؟ نبی علیہ السلام نے بھی مدد کی یا نہیں کی؟ مدد کرتے ہیں. آپ کسی کو پیسے دیتے ہو، یہ مدد نہیں ہے. لیکن یہ مدد اسباب کے زمرے میں آتی ہے. غیر اللہ سے مدد مانگنا بغیر کسی سبب کے، یہ شرک ہے. مرا ہوا ہے، کہتا پھر بھی میری مدد کرتا ہے، یہاں پہ اسباب ختم ہو گئے، مر گیا اسباب ختم، پھر بھی اس سے مدد مانگتا ہے، تو یہ شرک ہے. خدا کی صفت ہے، اللہ عالم الغیب ہے. حقیقی غیب، ذاتی غیب اللہ کو ہے، قرآن بھرا ہوا ہے. حقیقی غیب دیکھو، ایک ہوتا ہے عطائی، وہ نبی کو بھی حاصل ہے، جسے قرآن میں آتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، اے پیغمبر غیب بتانے میں بخل نہیں کرو. قرآن تو کہتا ہے نبی غیب بتاؤ، تو وہ غیب نہیں، غیب عطائی ہے، یعنی اللہ نے عطا کیا اور پیغمبر کو کہا تو بتا. یہ غیب ذاتی نہیں ہے، غیب ذاتی صرف اللہ کو. اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں میں بھی غیب ذاتی ہے، میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، سائیں کو پورا پتا ہے، میرے بارے میں سائیں سب جانتا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے. تو کیا ہے؟ اللہ کی صفتیں اس میں لگائی یا نہیں لگائی؟ میری بگڑی تو وہ بناتا ہے، یہ شرک نہیں ہے. تو کیا ہے؟ جاتے ہیں لوگ وہیں سے کھاک اٹھا کے جیب میں رکھ لیتے ہیں، کسی کو کھلاتے ہیں، کسی کو پلاتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ شفا ہے. ایسے تھوڑی، یہ شرک ہے بھائی. بچو شرک سے، صحابہ کی طرح بن جاؤ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بنو، ایسا عقیدہ رکھو، ہر چیز سے ڈر رہے ہو، ہر چیز سے ڈرنے والا. یہ مسلمان ہے؟ مسلمان تو اس کو کہتے ہیں جو صرف خدا سے ڈر. کہیں سے پتھر لگا، شروع اس کی عبادت. یہ درخت بہت بڑا ہے، یہ درخت لڑتا ہے، اس کی عبادت شروع، پوجا شروع اس کی. کسی قبرستان میں چلا گیا، وہیں سے آواز آ گئی، او یہ قبر تو بولتی ہے، ہاں، اس کی پوجا شروع. میں فلاں گیا، میرا کام ہو گیا، شروع. یہ کیا ہے؟ مسلمان ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے عمر نے جب کلمہ پڑھا ہے تو بتوں کی پوجا چھوڑ دی ہے، پتھروں کی پوجا چھوڑ دی ہے، پھر تجھے پتھر کو میں بوسہ دے رہا ہوں. کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے دیا ہے، ورنہ میں نے پتھروں کی پوجا چھوڑ دی. ایسا مذہب، ایسا عقیدہ بول دیا اس کو بھی. اور ہم جو ہے کھا رہے ہو رہے ہیں، مٹی کھا رہے ہوتے ہیں. فلاں کی مٹی لے آؤ، اس میں شفا ہے. یہ کیا؟ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ. نفع دینے والا کون ہے؟ اللہ. ہم تو ہر کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کے بیٹھے ہیں. بھائی تو اگر یہ نہیں کرے گا نا تو تیری دکان نہیں چلے گی. کہتے نہیں کہتے تو فلاں پر چادر نہیں چڑھائے گا یا فلاں کام نہیں کرے گا، ہاں، تو تیرا دکان چلے گا نہیں. اتنا مسلمان کمزور ہو گیا، ایمان کمزور ہو گیا، غیروں سے ڈرنے والا ہو گیا، اللہ سے نہیں ڈرتا. یہ شرک ہے. حتیٰ کہ اتنا بھی آتا ہے جو ہمارے اندر ہے، سب میں ہے، اللہ اور اللہ کا رسول کرے گا تو میرا کام ہو جائے گا. ادھر نہیں کہتے ابر صبر نہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی. ایک صحابی نے کہا ماشاء اللہ وما شئت، حدیث سے بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ اور آپ چاہو گے تو کام بنے گا میرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. اتجعل للہ ندا، تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے؟ کام کرنے والا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، میں کہاں ہوں؟ میں انسان ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں دعا مانگ سکتا ہوں، کام بھی نہیں کر سکتا، دعا مانگ سکتا ہوں. میں خود خدا کا محتاج ہوں. اب بتاؤ پیغمبر محتاج ہے یا نہیں؟ انتم الفقراء واللہ الغنی. تو پیغمبر کا چہرہ سرخ ہو گیا. اور میں نہیں، ایسے نہیں کہو، بلکہ کہو قل تماشا اللہ وحدہ، کہو کہ اللہ اکیلا جب چاہتا ہے تو کام ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتا تو. یہ بات یاد رکھو. دنیا پوری محتاج ہے، پیر فقیر سب محتاج ہے خدا کے، سب محتاج ہے. انتم الفقراء واللہ الغنی. بھائی مشکل کشا کبھی روتا ہے؟ آپ بتاؤ. جو رویا وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا. مشکل کشا کبھی دعا مانگتے ہیں؟ دعا مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں محتاج ہوں، مجھے ضرورت ہے. نبی نے دعا مانگی نہیں مانگی؟ نبی نے کتنا دعاؤں میں رویا، علی کتنا رویا، علی کتنی مشکلوں میں پھنسا. جو خود مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے وہ اس کو آپ مشکل کشا کیسے سمجھتے؟ ایسے نہیں کرو، عیسائیوں کی طرح نہیں بنو. فرمایا علی تیری مثال عیسیٰ کی طرح ہے. کیسے؟ اور جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھ کے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، تو لوگ ایسے آئیں گے علی تجھے تیری پوجا کریں گے. آج دیکھ لو علی کی پوجا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ پوجا ہو رہی ہے. یہ بات یاد رکھو، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کرنا، کسی اور کے نام پہ نظر نیاز کرنا، یہ بھی شرک ہے. یہ شرک ہے. کوئی مولوی نہیں کہتا، آئی بات سمجھ میں؟ یہ جاہل کہتے ہیں، کوئی مولوی نہیں کہتا کسی مذہب کا بھی. اگر قرآن سے اس کا تعلق ہوگا، صاف لکھا ہوا انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے مردار حرام کیا. مردار کھاؤ گے؟ والدم، خون بھی حرام ہے. ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے. خنزیر کھاؤ گے؟ آگے اللہ فرماتا ہے وما اہل لغیر اللہ، جو چیز ذبح کی گئی ہو غیر اللہ کے نام پہ،
میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی چند دن آنے والے ہیں اور آپ بھی چاول کی پلیٹ پہ اپنا ایمان بھیج دو گے، بھیج دیں گے؟ بتائیں مجھے بھائی، اللہ کا نام لے رہا ہے، ارے وہ تو تکیہ کر رہا ہے، اللہ کے اس کا یقین ہی نہیں ہے، وہ صحابہ کو نہیں مانتا، ابو بکر کو نہیں مانتا، عثمان کو نہیں مانتا، اس کا کلمہ الگ ہے۔ اگر کوئی ہندو اٹھ کے آ جائے میں اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں، آپ کھاؤ گے؟ تو میں اللہ کے نام پہ دے رہا ہے۔ جس کا اعتقاد ہی خراب ہے، اس کا اعتقاد یہ ہے کہ پیغمبر کو چھوڑ کر باقی سب پیغمبروں سے علی افضل ہے۔ آپ بتاؤ، سب پیغمبروں سے علی افضل ہے، کسی پیغمبر سے علی افضل نہیں ہے، پیغمبر سب سے اوپر ہوتے ہیں۔ تو یہ شرک نہیں ہو گیا ہے؟ اور مشرک کا آپ کھانا شروع کر دو گے، دیکھنا جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے، ایسے اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور دیگ چڑھی ہوئی ہو، کوئی اور چاول ہو، یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے خنزیر حرام۔ میری بات کو اس وقت خیال رکھنا کہ گویا کہ میں خنزیر کھا رہا ہوں، تو خنزیر کھاؤ گے؟ نہیں کھاؤ گے تو پھر یہ کیوں کھاتے ہو؟ بلکہ یہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، علماء یہ کہتے ہیں۔ آپ کھولیں، سورہ مائدہ میں لکھا ہوا ہے، سورہ بقرہ میں لکھا ہوا ہے، صاف الفاظوں میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کی قسم اٹھانا بھی شرک ہے، من احلف بغیر اللہ فقط اشرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی یہ بھی شرک ہے۔ یہ شرک سے صفات ہم مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے، لہذا شرک سے بچیں، بلکہ جس میں تھوڑا سا شبہ ہے اس سے بھی بچیں۔ آپ نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، جس میں تھوڑا سا شک ہے، پتہ نہیں اس بندے کا عقیدہ کیا ہے، کیا عقیدہ ہے، اس نے خیرات کیا ہوا ہے، بول تو رہا ہے اللہ کے نام پہ لیکن ہے پتہ نہیں کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے بھی بچو، شبہ تو ہے نا، اس سے بھی بچو۔ شریعت کا مسئلہ ہے، آپ نے بازار سے گوشت خریدا، آپ کو دو بندے میں، شریعت کا مسئلہ ہے بھائی، فقہ کا مسئلہ ہے، آپ کو دو بندے ملے، ایک نے بولا بھائی کہاں سے گوشت خریدا؟ فلاں جگہ سے۔ ارے وہ تو بسم اللہ ہی نہیں پڑھتا، اس کو بسم اللہ آتی نہیں، پڑھتا ہی نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں بسم اللہ پڑھتا ہے۔ اب دو باتیں ہو گئی، ایک نے کہا بسم اللہ نہیں پڑھتا منع گوشت حرام ہے، ایک نے کہا بسم اللہ پڑھتا ہے گوشت حلال ہے۔ علماء فرماتے ترجیح دو گے حرام کو، گوشت کو پھینک دو گے، یہ مسئلہ ہے شریعت کا، اگر نہیں تو پھر گناہگار بنو گیا، شبہ ہو گیا۔ انسان کو تو شبہ سے بھی بچنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، شرک کے علاوہ باقی سب گناہ معاف ہے۔ پھر اللہ کی مرضی ہے، جو گناہ گار ہے، بے نمازی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ بالکل معاف کر دے، پہلی دفعہ میں جنت میں داخل کر دے، چاہے تھوڑی سی سزا دے کر پھر جنت میں داخل کر دے، شرک نہیں کر۔ یہ مؤدبانہ آپ کو گزارش ہے، شرک کا شبہ آ جائے وہیں سے بھاگ جانا۔ فقد افترا ومن یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے نا وہ اللہ پر بڑا بہتان باندھتا ہے۔ پیدا اللہ نے کیا، کھانا اللہ کھلاتا ہے، بیوی تیری اللہ بناتا ہے، تیرا نفع اور نقصان اللہ اٹھاتا ہے، اور تو پوچھتا کسی اور کو ہے۔ حدیث میں اتنا بھی آتا ہے کہ جب کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ کو اتنی غیرت آتی ہے، کہتا ہے اخرج من سمائی اخرج من ارض، میرے زمین و آسمان سے یہ بندہ نکل جائے، کھلاتا میں ہوں اور پوجا کسی اور کی کرتا ہے، ماں کے پیٹ میں نے اس کو سنبھالا اور پوجا کسی اور کی کرتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بھائی اس کو سب مانتے ہیں لیکن اس کی نہیں مانتے، اس کو مانتے ہیں اس کی نہیں مانتے نا۔ بیٹھا ہوا تھا تو ایک عورت آئی اس کے پاس پردے میں کہ میرا جو شوہر ہے وہ آپ کا مرید ہے اور دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، حالانکہ میں خوبصورت بھی ہوں، میں خوبصورت بھی ہوں، خدمت بھی کرتی ہوں، شوہر کی بھی، شوہر کے ماں باپ کی بھی خدمت کرتی ہوں، پھر بھی وہ دوسری شادی کرتا ہے، لہٰذا آپ اس کو منع کریں، روکیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رو پڑے۔ ان کے مریدوں نے کہا رونے کی کیا بات ہے، وہ آپ کا مرید ہے، مان جائے گا، آپ اس کو بول دیں کہ دوسری شادی نہ کریں۔ پر میں روتا اس لیے ہوں کہ ایک عورت اپنے حق میں کسی اور عورت کو برداشت نہیں کرتی، حالانکہ جائز بھی ہے، اس کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ پر میں روتا اس لیے ہوں کہ اللہ کیسے برداشت کرے گا کہ میرا بندہ ہو کر کسی اور کے سامنے سر جھکائے، میرا بندہ ہو کر کسی اور سے بیٹا مانگے، میرا بندہ ہو کر کسی اور سے مشکلیں حل کروائے، میرا بندہ ہو کر کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھے، میرا بندہ ہو کر کسی اور سے بگڑی بنانے والا سمجھے، اللہ کو غصہ آئے گا نہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ صرف ہمیں غیرت آتی ہے، آپ نے فرمایا اے سید تو غیرت والا ہے، تجھ سے زیادہ میں رسول اللہ غیرت والا ہوں، مجھ سے زیادہ اللہ غیرت والا ہے، اللہ کو غیرت آتی ہے۔ پھر لہٰذا شرک کبھی نہ کرنا، کبھی بھی۔ ایسے نہیں کہ مسلمان شرک نہیں ہوتا، ہم سے بھی ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہدایت پہ چلنا اتنا مشکل ہوتا ہے، کبھی کبھی انجانے میں بھی شرک ہو جاتا ہے، اور شرک اگر رائی کے برابر بھی ہوگا تو بھی جہنم میں جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ شرک معاف کیوں نہیں کرتا؟ معاف کرے تو معاف کر سکتا ہے نا بھائی، شرک گناہ نہیں ہے، باقی جتنے بھی ہیں وہ گناہ ہے، شرک غداری ہے، شرک غداری ہے۔ آپ بتاؤ غداری کسی بھی سلطنت میں معافی ہے؟ غداری کی معافی نہیں ہے، فوج اس کو ختم کر دیتی ہے، بھائی غدار ہے یہ۔ تو یہ شرک، یہ غداری، اللہ کے ساتھ غداری کرتا ہے، اور اللہ غدار کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا اس نے عمل کرنے کی توفیق۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا اللهم انك عفو كريم سبحان الله وبحمده آمين۔
اللہ